اور آپ الحمدللہ العالمین سید زادے ہیں، اور آپ کی ولادت باسعادت جو ہوئی تھی وہ یکم رمضان المبارک میں آپ کی ولادت مبارک ہوئی تھی۔ حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم الحمدللہ العالمین وہ پیارے غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اکرم ہیں کہ جب آپ نے اپنی ولایت کا اعلان فرمایا اور بتایا، اور اس انداز میں اعلان ہوا کہ میرا قدم تمام اولیاء کے گردنوں پر ہے۔ غوث اعظم علیہ رحمہ فرما رہے ہیں میرا قدم تمام اولیاء کرام کے گردنوں پر ہے۔ تو شیخ الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فوراً اپنی گردن مبارک جھکائی کہ کہا کہ آپ کے دونوں قدمین میرے گردن پر ہیں بلکہ میرے سر پر ہیں۔ یہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس محبت اور اس عقیدت کا اظہار کیا۔ اسی طرح کچھ بزرگوں کا یہ بھی قول ملتا ہے، جب آپ نے فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء کے گردنوں پر ہے، تو اس وقت ایسے بھی اولیاء کرام موجود تھے جنہوں نے سر بھی حاضر کیا، بلکہ یہاں تک بولا کہ حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کے دونوں قدم مبارک میرے آنکھوں پر۔ یعنی کہ اس عقیدت، اس محبت کا اظہار غوث اعظم محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ اولیاء کرام کرتے رہے۔ پیارے اسلامی بھائی، غوث اعظم ہے تو اس پر غوث اعظم علیہ رحمت اللہ نے فرمایا جاؤ اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے گا تمہارے والد صاحب کی تمام قبر کی تکلیفوں کو دور فرما دے گا۔ کیوں؟ غوث اعظم علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے جو بھی تمہارا مرید ہوگا موحد ہوگا میں اسے تکلیف نہ دوں گا۔ معلوم ہوا کہ اب اس میں یہ سوچنا کہ یار یہ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ جس سے نسبت ہو جاتے ہیں، اور الحمدللہ العالمین یہ غوث اعظم رحمت اللہ اکرم وہ ہے جنہیں رب تعالی خود ذریعہ بذریعہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے غوث کھاؤ، اے غوث اعظم رحمت اللہ اکرم تمہاری شان بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، تمہیں دین کو پھیلانے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کا ایک القابات میں ہے محی الدین۔ اب آپ سے پوچھیں کہ حضور آپ کا نام محی الدین کیوں رکھا گیا، یہ القابات میں کیوں شامل ہوا؟ تو غوث اعظم علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں مجھے محی الدین اس لیے کہا گیا کہ ایک شخص ایک مرتبہ میں جا رہا تھا، راستے میں مجھے ایک کمزور سا نئی سا شخص ملا، کپڑے پرانے کپڑے تھے اور اس کی حالت مستہ تھی، کمزور تھا جسم اس کا۔ تو میں نے اس کے پاس سے گزرا تھا، اس نے مجھے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا، اس نے کہا کہ مجھے سہارا دو، میں نے اس کو سہارا دیا۔ جب میں نے اس کو سہارا دیا تو سہارا دیتے ہی دیتے اس کی طبیعت درست ہو گئی، اس کی طبیعت درست ہو گئی، اس کو خستہ حالی اچھے حال میں تبدیل ہو گئی۔ تو میں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ماجرا یہ ہے کہ میں جو ہوں میں دین اسلام ہوں، اور اس وقت دین اسلام بہت پستی کی طرف، کمزوری کی طرف تھا، اور میں تمہیں محی الدین کہتا ہوں، اور تم محی الدین اس لیے ہو کہ تمہیں رب تعالیٰ نے دین اسلام کی سر بلندی کے لیے بھیجا ہے، تم نے جو مجھے سہارا دیا ہے، انشاءاللہ یہ سہارا دینا ایسا ثابت ہوگا کہ دین اسلام بلندیوں پہ روزوں پہ چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ جب واپسی آئے تو آپ سے پوچھا، بھی دوبارہ پوچھا، محی الدین کہا کہ مجھے محی الدین میرے القابات میں یوں رکھا گیا کہ مجھ سے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے کرم سے دین اسلام کی سر بلندی ہوگی، اور مجھے وہی دین اسلام کا نمائندہ، مجھے یہ القابات میں سے القابات دیا گیا ہے کہ تم محی الدین، یعنی کہ دین کو زندہ کرنے والے، اس کو دین کو زندہ کرنے والے، دین کو زندہ کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ یہ غوث اعظم محبوب سبحانی ہے، تنزیل نورانی ہے، شہباز لافقانی ہے رحمت اللہ تعالی علیہ اکرم کا فیضان اس طرح جاری ہے الحمدللہ العالمین، جو عاشقان غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم سے محبت کرتے ہیں، ان کا عقیدہ اور
محبانہ انداز کیا ہوتا ہے، غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی مصیبت میں آؤ تو مجھے پکار لیا کرو۔ تیری حیات میں ہونا تھا، جاگتے میں ہونا تھا، وہ میں نے رب سے دعا کروا کر وہ خواب میں منتقل کرا دیا۔ سبحان اللہ۔ خواب میں وہ معاملہ منتقل ہو گیا اور حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کا چاہنے والا صحت واقعے کے ساتھ اپنے علاقے میں پلٹ۔ بات یہ ہے کہ 11ویں منانا اور حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم سے محبت کرنا اور ان کے لیے عقیدت و محبت کے ساتھ نظر و نیاز کرنا۔ جو عقیدت مند ہوتے ہیں کبھی بھی ان کی عقیدت ضائع نہیں جاتی۔ آپ نے فرمایا کوئی مصیبت میں آتا مجھے پکار لو، میں تمہاری امداد میں پہنچوں گا۔ اور الحمدللہ العالمین غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں، ایک قافلہ جا رہا تھا، اس میں ان کے اونٹ گم ہو گئے، وہ پریشان ہو گئے کہ میرے اونٹ کہاں چلے گئے۔ فوراً یاد آیا میرا جو شیخ ہے، میرے جو شیخ ہیں انہوں نے فرمایا تھا مجھے کوئی مصیبت آ جائے تو مجھے پکار لینا۔ فوراً انہوں نے کہا المدد یا غوث اعظم۔ جب غوث اعظم کو پکارا تو اچانک کیا ہوا کہ ایک بندے نے نمائندگی کی، ایک بندے نے اشارہ کیا اس ٹیلے کی طرف جا کے تو دیکھو۔ جب وہ اس ٹیلے کی طرف جاتے ہیں تو اس ٹیلے کے پیچھے آپ کے اونٹ بیٹھے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اکرم کی ہے، ان کو چاہنا۔ اب کچھ لوگ دیکھے تھے یار غوث لگا دیا، غوث کے ساتھ اعظم بھی لگا دیا، یہ تو اللہ کے معاملات میں سے ہے، یہ کیا کر دیا تم نے؟ اللہ اکبر، تو انہیں سوچنا پڑے گا۔ جب فاروق اعظم کو اعظم کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں؟ جب عثمان غنی کو غنی کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں اعظم؟ اگر ان کے عقیدے میں، ان کی نیت میں رب تعالیٰ کو کہنا چاہیے فاروق اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر ان کے عقیدے میں غنی صرف اللہ ہے تو پھر بتائیے عثمان غنی رضی اللہ عنہ غنی کیوں کہا جاتا ہے؟ معلوم ہوا کہ اعظم اللہ کی صفات بھی ہے اور اللہ کے عطا سے نیک بندوں کو بھی اس صفات حاصل ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی مدد کرنے پہ قادر، اللہ تعالی ہی عطا کرنے والا، لیکن اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یہ نہیں کہنے کا رب تو میری مدد کر۔ آپ فرماتے ہیں اے رب عز و جل میری امداد کے لیے، میرے ساتھ کے لیے میرے بھائی ہارون کو میرا خلیفہ بنا دے۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ ارشاد فرماتا ہے۔ اور پیارے اسرائیل بھائیوں، اگر کوئی مدد کو اتارتا ہے، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا، روڈوں پہ دیکھا ہوگا مددگار 15 پولیس ہیلپ لائن کے ساتھ